کتاب الخلع، کتاب الخلع، کتاب الخلع۔ اچھا، خلا ہم عموماً اس کو بولتے ہیں خلا، ٹھیک ہے، خلع یہ بھی ہے نا۔ تو خلا کو خلا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اتار دینا، ٹھیک ہے، خلع بھی پڑھا جاتا ہے، خلع بھی پڑھا جاتا ہے، کسی چیز کو اتار دینا۔ تو جو نکاح کا لباس پہنا ہوتا ہے اس کو اتار دینا۔ اچھا، عموماً ایک ہوتی ہے طلاق، ایک ہوتا ہے خلع۔ یہ خلع جو ہوتا ہے یہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے۔ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ عورت کی۔ اور طلاق کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ مرد کی طرف سے۔ مطلب یہ ہے کہ مطالبہ پہلے عورت کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو خلع کے جتنے کیسز ہوتے ہیں نا، یہ بڑی ڈرامے گیری ہوتی ہے اس میں۔ وہ یوں ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ لڑکی ہے قصور کی، مطلب شادی اس کی قصور میں ہوئی اور قصور میں بندہ رہتا ہے، وہ عدالت میں جا کے وکیل سے ساز باز کر کے یا تو وکیل کو بتا دیتی ہے یا وکیل کو نہ ہی بتایا ہو تو وہ کہتی ہے جی میں نا میرا بندہ مجھے مارتا ہے پیٹتا ہے۔ خلا کے جو ریزنز ہوتی ہیں نا وہ یہ ہوتی ہیں، میرا بندہ میرے خرچہ نہیں دینا، میں یہ نہیں تو وہ نہیں، پتہ نہیں کیا کو پاپڑ بیلتی ہے۔ پھر وہ کہتی ہے جی میرے بندے سے میری جان چھڑوائے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں اچھا تیرا بندہ کدھر رہتا ہے؟ کہتے ہیں ملتان رہتا ہے۔ عدالت وہ پیغام جاری کر دیتی، نوٹس بھیج دیتی۔ اب عدالت نوٹس بھیج دی، وہ ملتان ہوگا تو ملے گا نا، وہ بندہ ہمیں گھوم کے آ جاتا ہے۔ ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو نام تو جگہ تو صحیح لکھوائی ہوتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے، وہ جو لے کے جانے والا ہوتا ہے اس کو دیے ہوتے تھوڑے بندے، وہ آ کے کہہ جیسا وہ کہنا میری طرف فارغ ہے، اس طرح کے پاپڑ پھیلے جاتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے گھر میں ہی ہوتی ہے، خلا کی ڈگری بھی جاری ہو جاتی ہے۔ وہ اس ایسے کیسز سامنے آئے ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ بندے کو لا کے کہتی ہے نا اللہ جی میں آج کے بعد میں تیری بیوی نہیں، بندہ ہکا بکا رہے گا۔ تو فتاوی جات کے اندر یہ بات موجود ہے، کتب فتاوی کے اندر، کہ شوہر کی اجازت کے بغیر، شوہر کی اجازت کے بغیر اگر عدالت ڈگری جاری کرتی ہے تو وہ خلع نہیں ہوتا، وہ طلاق کے برابر نہیں ہوتا، اور بدستور اسی کے نکاح میں باقی ہوتی ہے۔ اچھا، خلع کی بیماری کب پیدا ہوتی ہے؟ اس پہ اگر تفصیل میں جاؤں تو بہت تفصیل ہے۔ خلع کی بیماری عموماً اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بندہ اپنی بیوی کو اگنور کرتا ہے، اپنی بیوی کو اگنور کرتا ہے، یا بندہ باہر بیٹھا ہے، بیوی ادھر پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی وہ پیسے بھی بھیجتا ہے تو اپنے کسی دوست کے ذریعے بھیج دیتا ہے جب بھی پیسے میری بیوی نے دے، تو مطلب اسلام سے دوری کی بنا پر یہ سارے معاملات کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں تو بیوی اس کے چکر میں آتی ہے جو پیسے گھر دینے آتا ہے، بیوی اس کے چکر میں آتی ہے جو اس کے بچوں کو دوائی لا کے دیتا ہے، یا بیوی کو کوئی ادھر ادھر سے کوئی بے غیرت جو ہوتا ہے وہ پرپوز کر دیتا ہے، تو کو طلاق لایا میں تجھے خوش رکھاں گا، جبکہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، جو تیری وجہ سے باہر بیٹھا ہے، کمائی کر رہا ہے، پردیس میں بیٹھا ہے، تو اس کی عزت کی پرواہ نہیں کر رہی، اور تو سمجھتی ہے کہ یہ مجھے خوش رکھے گا، بعد میں پتہ چلتا چیدہ بھی میتے رہ گئی، پھر کہتی ہے نہیں نہیں مجھے بس میرے سے غلطی ہو گئی۔ اس طرح کیسز ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ بہرحال عدالت کی ڈگری جاری کرنے سے محض ڈگری نہیں ہوتی، طلاق واقع نہیں ہوتی، اس کے لیے شوہر کا وہاں جانا ضروری ہے۔ اچھا، پھر عدالت کیا کرتی ہے؟ جو ریزنز بتائی ہوتی ہے نا بیوی نے، عدالت کیا کرتی ہے؟ عدالت بندے کو بلواتی، بندہ جاتا ہے، وہ کہتی ہے بھی اے یہ مسائل ہے تیرے ساتھ، تو اگر تو یہ مسائل دور کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اپنی بیوی سے صلح کر لے۔ اچھا، بیوی کو وہ مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، جج مطمئن کرنے کی کوشش، اور جو سمجھدار ہوتی ہے وہ تو مطمئن ہو جاتی ہے، اس کو وہ ایک مرتبہ معافی دے دینی چاہیے کہ ٹھیک ہے جی اگر صحیح ہوتا ہے تو صحیح ہے۔ اچھا، بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں مانتے تو پھر اس کو نا آدھا پونا گھنٹہ علیحدہ ٹائم دیا جاتا ہے، ان کو ایک کمرے میں بند کر دو جی، انہوں نے بکھرا بہن دو، شاید کہ جوش مارے محبت
تو وہ کہیں چلو ٹھیک ہے جی ہم اکٹھے ہی رہیں۔ پھر بھی جب ایسی صورتحال میں کامیابی نہیں ہوتی تو پھر جج کہتا ہے بھئی آپ طلاق دے دو۔ اب وہ بندہ اگر نہیں بھی دینا چاہتا، بی راضی نہیں ہو رہی، اس کو کوئی اور ہی ہے، بس دل میں بس کیا ہے کہ نہیں وہی مجھے خوش رکھے گا، یہ مجھے خوش نہیں رکھ سکتا، اس طرح کے معاملات اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو اس صورت میں شوہر یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ جناب میں نے اتنا حق مہر دیا تھا، میرا حق مہر واپس کر دو۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہر حوالے سے خوش ہو اور بیوی ہی تنگ کر رہی ہو، تو فی زمانہ حالات بہت خراب ہیں، بندے کی بعد شادی نہیں ہوتی، بعد میں وہ کہتے ہیں فلاں اس سے طلاق لے رہی تھی، پتہ نہیں کتنا ظالم ہے، یہ پتہ نہیں چاہے کہ بیوی بعد کا ظالمہ ہوتی، اس نے کیا کچھ کیا ہوتا۔ تو بہرحال بندہ بعض کا زیادہ پیسے بھی لے لیتا۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ ہو، اللہ نہ کرے اس طرح کا معاملہ ہو، تو پھر جو زیادہ عاشق پیدا ہو گیا، جو کہتا ہے کہ میں تجھے خوش رکھوں گا، میں تجھے پیسے دوں گا، میں تجھے راضی رکھوں گا، تو بندہ اسے کہے حق مہر بھی واپس کر دے، اور اتنے پیسے میری شادی پہ لگے تو وہ پیسے واپس کرتا کہ میں دوبارہ نئی شادی تو کروا سکوں، تو وہ جو عاشق زار ہے وہ پیسے دے دے، انشاءاللہ طبیعت صاف ہو جائے گی۔ بہرحال جی خلع کی اجازت تو ہے اسلام کے اندر یہ ہے کہ بعض اوقات ماں باپ ایسی غلطی کر جاتے ہیں، یا بعض اوقات لڑکی ہی ایسی غلطی کر جاتی ہے کہ وہ نکاح جب قبول کرتی ہے تو اس وقت وہ سمجھ رہی ہوتی ہے، ہر جگہ عورت ہی غلط نہیں ہوتی، بندے بھی غلط ہوتے ہیں، تو اگر عورت سمجھتی ہے کہ یہ بڑا ظالم اور جابر ہے تو پھر اسے خلع لے سکتی ہے، خلع لے سکتی ہے، اور خلع کی اجازت اسلام نے دی۔ لکھا ہے اذا تشاق الزوجان، جب میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، جب میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، اور اختلاف اس حد تک پہنچ جائے رشتہ داروں کو سمجھانے کے باوجود، آپس کے اندر معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود، وخافا، اور دونوں کو خوف یہ ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ پائیں گے، بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر پائے گی، شوہر اپنے بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پائے گا، فلا بأس، تو کوئی حرج نہیں ہے، ان تفتدی نفسہا منہ بمال، کہ بی بی فدیہ دے دے اپنے آپ کا، اپنے آپ کو چھڑا لے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اس سے آزاد کروائے شوہر سے، بمال، مال کے ذریعے، یخلعھا بہ، اور شوہر بیوی کو مال کے بدلے میں آزاد کر دے، فارغ کر دے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، جب اس نے ایسا کیا، جب اس نے ایسا، شوہر نے ایسا کیا، وَقَعَ بِالْخُلْعِ، تو خلع کے ساتھ واقع ہو جائے گی کیا، تطلیقۃ بائنۃ، طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی شوہر کے کہنے سے، شوہر کے فارغ کرنے سے، اور بیوی نے جو مال مانا ہوگا، لازمہ حل مال، تو مال اس پر کیا ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ النُّشُوزُ، اب دونوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے، دیکھو غلطی یا تو بندے کی طرف سے ہوگی یا بیوی کی طرف سے ہوگی۔ بیوی کی طرف سے غلطی یہ ہے کہ بس میں رہنا ہی نہیں پاؤں، چکنا بھی چنگا میں نہیں دینا رہنا، ٹھیک ہے، اور بندے کی طرف سے غلطی یہ ہے کہ وہ مارتا پیٹتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وَإِن كَانَ النُّشُوزُ مِن قِبَلِهِ، اگر وہ غلطی یعنی مخالفت یا نافرمانی یا کوئی معاملہ شوہر کی طرف سے ہے، کُرِہَ لَهُ أَن يَأْخُذَ مِنْهَا عِوْضًا، تو بندے کو پھر اچھا نہیں ہے کہ وہ اس سے اس کے بدلے میں کچھ لے، یعنی غلطی اگر بندے کی طرف سے ہے تو بندے کو یہ چاہیے کہ بندہ اس کا حق مہر اس کو معاف کر کے اس کو فارغ کر دے، وہ کہے میں اس کو ایسے ہی رکھوں گا، لہذا اب میں اس کو چھوڑتا ہوں، یا میں اس کو آزاد کرتا ہوں، میں اس کے حقوق ادا نہیں کر پا رہا، میں اس کو آزاد کرتا ہوں، لیکن جو حق مہر دیا وہ بھی معاف کرتا ہوں۔ وَإِن كَانَ النُّشُوزُ مِن قِبَلِهَا، اور اگر وہ نافرمانی عورت کی طرف سے ہے، كُرِهَ لَهُ أَن يَأْخُذَ اکثر مما آتاها، تو بندے کے لیے پھر بھی مکروہ یہ ہے کہ وہ اس سے زیادہ لے جو اس نے اس کو دیا، جو بندے نے عورت کو دیا ہے اس سے زیادہ واپسی وصول کرے، یہ اچھا نہیں اگر عورت کی طرف سے نافرمانی۔ لیکن جو میں نے آپ کو بتائی نا، یہ بعض ہٹ دھرم عورتوں کے لیے میں نے کہا ہے کہ اس سے وہ زیادہ لے بھی تو جائز ہے، لکھا ہوا فَإِن فَعَلَ ذَلِكَ، اگر اس نے زیادہ لیا یا زیادہ طلب کیا اپنی مجبوری کی بنا پر، بعد میں میری شادی نہ ہوئی، مطلب یہ تو عجیب تماشا ہوا، بندہ 15-20 لاکھ روپیہ لا کے بی بی سے شادی کرے، بی بی دوسرے دن کہے مینوں منظور نہیں ہے گا
تو اگر حق مہر چک تو مینوں جان دے 5000 روپیہ چکے جو حق مہر ہے وہ لے کے تو اگا اٹھ رپئی تو بندہ 15 لاکھ دوبارہ کتوں لاوے گا. بلکہ جو دوسری دوسرے نمبر پہ نکاح کرنا وہ بی تو اور آسمان چڑھ جائے تو وہ اس سے زیادہ طلب کر سکتا ہے. تو فَإِن فَعَلَ ذَلِكَ اگر اس نے ایسا کیا جازا فی القضاء تو قضاء کے طور پر فیصلے کے طور پر یہ ٹھیک ہے. وَإِن طَلَّقَهَا اور اگر اس نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو علی مال کی وجہ سے فَقَبِلَتْ اور اس نے وہ قبول کر لیا وقعت طلاق تو طلاق واقع ہو جائے گی اور مال لازم ہو جائے گی. وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا اور یہ طلاق کون سی ہوگی؟ طلاق بائنہ ہوگی. وَإِن بَاطَلَ الْعِوْضَ فِي الْخُلِّ اچھا اگر عوض خلا کے اندر باطل ہو جائے یعنی عوض ایسا طے کیا تھا جس کو دینا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے. مثل ان یخالع المرأة المسلمة على خمر او خنزیر فلا شیء للزوج والفرقة بائنة اگر عوض جو ہے وہ باطل ہے خلا کے اندر جس طرح کسی بندے نے مسلمان عورت سے اس بات پر خلا کیا کہ بیوی کو کہنے لگا کہ میں تمہیں طلاق دے دیں میں 5 بوتلیں شراب دیا لے آ دیں یا 2 کو خنزیر پھاڑ کے لے آ دیں اللہ نہ کرے ایسا ہو معاملہ تو اس صورت میں شوہر کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ شوہر نے ہی ایسا معاملہ طے کیا ہے کہ جو مال نہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کھوٹے سکوں پہ کھوٹے سکے کیا مطلب جعلی نوٹوں پہ کھلا کر دیے تو جعلی نوٹ ملے نا وہ اصلی تھوڑی ہونے بابا قاعدہ میں تصویر ہی ہوگی کبھی. تو فلا شیء للزوج زوج کے لیے کچھ بھی نہیں ہے والفرقۃ بائنۃ اور یہ فرقت بائنہ یعنی فوراً نکاح سے نکل جائے. وَإِن بَاطَلَ الْعِوْضَ اگر اس نے عوض کو باطل کر دیا مطلب شوہر کی طرف سے شوہر نے باطل کر دیا پھر طلاق میں کان رجعیا تو طلاق کون سی ہوگی؟ طلاق رجعی واقع ہوگی. اچھا وما جاز ان یکون مہرا فی النکاح جاز ان یکون بدلا فی الخلع سوال یہ ہے کہ خلا میں کیا کیا چیز دی جا سکتی ہے؟ موٹر سائیکل دی جا سکتی ہے پیسے دیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یا کھجوریں دی جا سکتی ہیں چھوارے دیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے خمانیاں بیچی جا سکتی ہیں. ہم نے کہا جناب جو چیز مہر میں حق نکاح میں مہر بن سکتی ہے وہی چیز خلا میں بدل بن سکتی ہے. فَإِن قَالَتْ خَالِعْنِي اچھا بی بی بڑی سیانی نکلی نا بی بی نے کہا کہ جو میرے ہاتھ میں ہے وہ تیرا تو مجھے آزاد کر دے مجھ سے خلا کر دے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. فَإِن قَالَتْ اگر اس نے کہا خَالِعْنِي مجھ سے خلا کر لیجیے مجھے آزاد کر دیجیے عَلَى مَا فِي يَدِي اس بات پر یا اس عوض پر جو میرے ہاتھ میں فَخَالَ اس نے خلا دے دیا آزاد کر دیا. وَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْءٌ تو ہاتھ میں سے تو کچھ بھی نہیں انہیں ہاتھ کو لے جا سکے وہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں فلا شیء لہ علیہ تو اس شوہر کے ملکیت میں اس عورت پر کچھ بھی نہیں کیونکہ اس نے کہا چیک کر لینا پہلے ہاتھ وہاں پہلے تو کھول کے کی ہے پہلے اس نے کچھ بھی نہیں. وَإِن قَالَتْ اگر اس نے یہ کہا بی بی نے خَالِعْنِي عَلَى مَا فِي يَدِي مِن مَالٍ فَخَالَعَهَا اس نے کہا جو میرے ہاتھوں میں مال پہلے اس نے کہا تھا جو میرے ہاتھ میں ہے تو کچھ بھی نہیں سیکھا. اب اس نے کہا جو میرے ہاتھوں میں مال ہے. اب ہاتھوں میں مال سونے کی ٹکیاں بھی تو ہو سکتی ہے تھوڑا بہت بھی تو ہو سکتا ہے. تو اگر اس نے ایسی صورت بیان کی کہ مجھے آپ آزاد کر دیجئے اس بات پر کہ جو میرے ہاتھ میں مال ہے مال کا ذکر کر دیا اس نے خلا کر لیا آزاد کر دیا اس کو. وَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْءٌ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا. اب کیا کرنا پڑے گا؟ اب اس کو ردت علیہ مہرہا اس کا مہر اس کو عورت ردت علیہ مہرہ عورت اس کو اس کا حق مہر لوٹا دے گی جو اس نے حق مہر دیا تھا وہ اس کو واپس کرے. کیوں واپس کرے گی؟ اس واسطے انہیں مال تو دیکھے جی نا. اب مال کنفرم نہیں ہے کون کتنا مال ہے تو پھر اتنا ہی دے دے جتنا اس نے لیا ہے چپ کر کے. وَإِن قَالَتْ اور اگر یہ کہا خَالِعْنِي عَلَى مَا فِي يَدِي مِن دَرَاهِمَ أَوْ مِنَ الدَّرَاهِمِ اگر اس نے یہ کہا کہ میرے ہاتھ میں جو درہم ہیں ان پر آپ مجھے آزاد کر دیں تو ہاتھ میں درہم کتنے ہو سکتے ہیں تھوڑے سے ہوں گے نا. فَفَعَلَ اس نے ایسا کر دیا. وَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْءٌ تو انہیں کچھ بھی نہیں تھے گا. تو فَعَلَيْهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ تو 3 درہم اس عورت پر لازم ہوں گے کیونکہ دراہم جمع ہے تو کم از کم اطلاق کتنے پر ہے؟ 3 پر ہے.
اچھا 3 طرح کے مسئلے بیان ہوئے کہ ہاتھ، میرے ہاتھوں میں جو کچھ ہے وہ تیرا، تو مجھے آزاد کر دے. اب جو میرے ہاتھوں میں مال ہے یہ الگ ہے، میرے ہاتھوں میں ہے یہ الگ ہے، اور میرے ہاتھوں میں جو درہم ہے وہ الگ ہے. اگر مطلق کہا کہ جو میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں نکلا تو کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر کہا مال تو پھر حق مہر واپس لوٹانا پڑے گا عورت کو، ردت علیہ مہرہا. اور اگر اس نے کہا کہ جو میرے ہاتھوں میں درہم ہے تو کم از کم کتنے درہم دینے ہوں گے؟ 3. وَإِن قَالَ، یہ اصل میں کیا ہے؟ وَإِن قَالَتْ، بعض دعوہ وَإِن قَالَتْ، وَإِن قَالَتْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ، اس نے کہا تو مجھے 3 طلاقیں دے دے 1000 کے بدلے میں. 1000 لے لے، 1000 درہم لے لے اور تو مجھے طلاق دے دے. فطلقہ 3 دے دے تو 1000 ملے گا. اس نے کیا کیا؟ فطلقہ واحدہ، اس نے 1 طلاق دے دی. کتنی؟ اچھا. فعلیہا ثلث الالف، تو 1000 کا تیسرا حصہ اس پر لازم ہو جائے، کیونکہ 3 طلاقیں دینی ہے صحیح. تو 333 ہو گئے. 33 میں تھوڑا سا اوپر اور کر لیں. وَإِن قَالَتْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا عَلَىٰ أَلْفٍ، عَلَىٰ کا معنی جو ہوتا ہے یہ کلمہ شرط کے طور پر ہوتا ہے. پیچھے کہا تھا کہ عوض کے طور پر. اچھا عوض جو ہوتا ہے نا، آپ نے کہا کسی کو جا کے جناب 7000 کا 7 گز دے دو، اور اس کے بعد 6 گز نکلا تو 6 گز آپ چاہیں تو 6 گز 6000 کے بدلے میں لے لیں، کیونکہ آپ طے کر رہے ہیں خود ہی. لیکن اگر شرط جو ہوتی ہے نا، شرط، تو شرط نہ پائی جائے تو مشروط بالکل نہیں پایا جائے. وَإِن قَالَتْ، اس نے کہا عورت نے، طَلِّقْنِي ثَلَاثًا، تو مجھے 3 طلاقیں دے دے، عَلَىٰ أَلْفٍ، 1000 بدلے میں نہیں، 1000 پر. 1000 تیرا، تو مجھے 3 طلاقیں دے، جب تو مجھے 3 طلاقیں دے گا میں تجھے 1000 دوں. شرط ہے، ٹھیک ہے. فطلقها واحدہ، اس نے 1 طلاق دے دی. فطلقها واحدۃ، اس نے 1 طلاق دی. فلا شیء علیہا عند ابی حنیفہ، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ شرط نہیں پوری ہوئی. اس نے 3 کہا، اس نے 1 دے کے گزارا کر لی. ٹھیک ہے. وقال رحمہم اللہ تعالی، اور صاحبین کہتے ہیں علیہ ثلث الالف، اس پر تیسرا حصہ ہو جائے گا. ولو قال الزوج طلقی نفسک ثلاثا بألف او علی الف، بندے نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تو اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے لے، اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے لے 1000 کے بدلے میں یا 1000 پر. فطلقت نفسها واحدۃ، اس نے اپنے آپ کو 1 طلاق دی، اس نے اپنے آپ کو 1 طلاق. لم یقع علیہا شیء من الطلاق، تو اس پر کچھ بھی نہیں ہوگا، طلاق واقع نہیں ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے 3 کا اختیار دیا ہے، 3 کے 1000 کے بدلے میں 3 کا اختیار دیا ہے. اب یہ 1 دے رہی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا اس کے بعد یاد رکھیے گا، ایک تو ہوتا ہے خلع. خلع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب تیرے میرے معاملات ختم، تو جہاں چاہے شادی کر، ٹھیک ہے، مطلب طلاق ہو جاتی ہے. ایک ہوتا ہے مبارک. مبارک کا مطلب ہوتا ہے بھائی تو مینوں نہیں پوچھنا، میں تینوں نہیں پوچھنا، تو نے مجھے نہیں پوچھنا، میں نے، یہ بھی ایک طرح کا خلع ہی. والمبارات کل خلع، یہ خلع کی طرح. والخلع والمبارات یسکتانی، خلع اور مبارات مفاعلت ان کے وزن پر ہے. یسکتانی، یہ ساکت کر دیتے ہیں. کل حق، ہر اس حق کو. لکل واحد من الزوجین علی الآخر، جو زوجین میں سے ایک کو دوسرے پر حاصل ہوتے ہیں، جو ایک کو دوسرے پر حاصل ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام حقوق کا کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں. مما، اچھا کون سے حقوق؟ مما یتعلق بالنکاح، جو ان حقوق میں سے جو نکاح کے متعلق ہوتے ہیں. کس کے متعلق ہوتے ہیں؟ جو نکاح کی وجہ سے حقوق لازم آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اب رشتہ دار ہے، اس کے علاوہ بھی رشتہ داری ہے تو آپ اس کے اوپر صلہ رحمی کریں گے تو رشتہ داری والا ثواب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا. بیوی کو آپ نہیں دے سکتے تھے، چلے وہ الگ معاملہ رہ جائے گا، اس کو رہنے دیں. یہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا موقف ہے. وقال ابو یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
المبارات تسکت والخلع لا یسکت، یا والخلع لا یسکت، مبارات کے اندر تمام حقوق ختم ہو جاتے ہیں لیکن خلع کے اندر تمام حقوق ختم نہیں ہوتے، بلکہ وہ جب تک عدت میں ہے عدت کے معاملات اسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ مبارات کے اندر تو کلیئر ہو جاتا ہے سارا معاملہ ہی۔ وقال محمد رحمہ اللہ تعالی، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یسکتان الا ما سمیاہ، کوئی حقوق ختم نہیں ہوتا، نہ مبارات یعنی بری ہونے کی وجہ سے کہ جی میں بری تیرے حقوق تو، تو بری میرے حقوق تو، ٹھیک ہے، تو ساڑھے واسطے مر گیا تیرے واسطے مر گئے، ٹھیک ہے، اس طرح حقوق ختم نہیں ہوتے، اور نہ خلع کے ساتھ اور نہ ہی مبارات کے ساتھ۔ اس کے بعد آئے گا جی زہار۔ زہار بڑا انٹرسٹنگ سبق ہے، اور ہمارے ہاں عموماً یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زہار ہو گیا ہے۔ اچھا، بعض ایسے بیوقوف اور جہلا کا طبقہ ہے مولویوں کا، بد مذہب، وہ مدد طلاقیں ہوئی ہوئی تین، وہ زہار کا فتویٰ ہوتا ہے اور نہیں بس 2 دیگا پکا کے کھوا دو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ٹھیک ہے تھوڑا معاملہ صحیح ہو جائے۔ تو یہ آپ پڑھیں گے زہار کسے کہتے ہیں، آپ اس کی تعریف دیکھ کے آئیے گا، آپ غور کیجئے گا کہ زہار کا ذکر قرآن پاک کی کون سی صورت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔